السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم طیب رفیق۔ آج میں آپ کو پیٹ کی گیس، پیٹ کا اپھارا، پیٹ پھولنا، ریا اور پیٹ کی گرمی، پیٹ کے ریاحی درد جس کو ڈائجیشن یا فلیٹولینس کی تکلیف کہتے ہیں، اس تکلیف کی ختم کرنے کے لیے جو مفید 11 علاج ہیں، آج میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سے جو بھی آپ مختلف 11 میں سے اپنے گھر میں موجود پائیں، اس کو استعمال کر کے آپ پیٹ کی گیس وغیرہ یا پیٹ کا پھولنا، نفخ، اپھارا، ریا، پیٹ کی گرمی، پیٹ کا ریاحی درد، اس کو استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو پیٹ میں ریاحی درد کے حوالے سے جو پہلا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آڑو کے رس میں اجوائن کا سفوف چھڑک کر پلا دیں، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ کا گیس وغیرہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پیٹ کے اپھارے کو ختم کرنے کے لیے آمبا ہلدی ہوتی ہے، آمبا ہلدی کو کالے نمک کے ساتھ تھوڑا سا پھانک لیں، پیٹ کے درد میں مفید ہے اس کا استعمال۔ نمبر 3 پہ آپ پیٹ کے اپھارا میں اجوائن 3 ماشا سے 6 ماشا تک پاؤڈر کیا ہوا ہو، موٹا موٹا باریک کوٹا ہوا ہو، اور کالا نمک 1.5 ماشا ملا کر گرم پانی سے استعمال کر لیں، پھانک لیں۔ اس سے بھی پیٹ کی گیس، نفخ، ریا، پیٹ کی گرمی، اپھارا، نفخ، پیٹ پھولنا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 4 یہ ہے کہ ریاحی درد میں ارنڈ کے پتے ہوتے ہیں، ارنڈ کے پتے کا پانی تیل میں ملا کر ہلکا تازہ کر کے نیم گرم پیٹ پہ مل دیں، اس سے بھی پیٹ کی ریا جس کو دائمی ہو، گیس رہتی ہو، اس کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ نسخہ نمبر 5 یہ ہے کہ ریاحی تکلیف کے ساتھ درد ہو تو سرخ الائچی یعنی بڑی الائچی کو کالی نمک کے ساتھ پیس لیں اور اس کی 1 چٹکی ہر 2 گھنٹے بعد استعمال میں لائیں۔ اس کے علاوہ ریاحی درد میں کالا نمک اور پیپل کا سفوف بنا کر پھنکی بنا لیں، اس کا استعمال بھی پیٹ کی ریا اور گیس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ استعمال وہی ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد 1 چٹکی کھائیں یا ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ کھا لیں، اس سے پیٹ میں پھارا وغیرہ نہیں ہوتا، گیس نہیں ہوتی۔ ویسے توجہ یوں دینی چاہیے کہ گیس پیٹ میں بنتی ہی کیوں ہے؟ بنتی اس لیے ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور بعض دفعہ نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے آنتوں کی صحیح صفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو اس وجہ سے یہ پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ ناقص فضلات پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں تعفن پیدا ہوتا ہے تو پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو ناظرین، پیٹ کی اصلاح غذا کے کم استعمال میں ہے، مطلب یہ کہ غذا استعمال کریں، ہر 6 گھنٹے بعد غذا استعمال کریں۔ ہر وقت چگنا بھی صحیح نہیں ہوتا اور زیادہ دیر پیٹ خالی رکھنا بھی صحیح نہیں ہوتا، اور صبح کا کھانا اور رات کا کھانا بہت اہم ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ صبح اچھا ناشتہ کریں، طاقتور ناشتہ کریں، رات کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے بھی اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ رات کو بدن کی دوبارہ سے جو توڑ پھوڑ ہو چکی ہے اس کی ریپیئر ہو سکے، پٹھوں کی دوبارہ نشو نما ہو سکے۔ تو آپ کو جو میں ایک اور نسخہ بتا رہا ہوں پیٹ کی گرمی کے لیے، رات کے وقت جو کہ آٹے کا دلیا پکا کر رکھ دیں، صبح کو سفید زیرہ اور میٹھا ملا کر پلائیں، اس سے بھی پیٹ کی گرمی، گیس وغیرہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہے اور بیماروں کے لیے بہت اچھی غذا ہے۔ ہر قسم کی بیمار کو یہ دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ دل کے مریض بھی اس کو استعمال کریں۔ اور
نمبر 8 پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کھیرا چاک کر کے اس کے پودے میں 10-12 لونگیں گاڑ دیں۔ مطلب یہ کہ کھیرا آپ نے چھلکے اتارنے کے بعد اس میں ہر طرف سے تقریباً 10-12 لونگ گاڑنے کے بعد 24 گھنٹے کے لیے اس کے گودے کو رکھ دیں۔ 24 گھنٹے بعد اس کے گودے کو نچوڑ کے پانی نکالیں، اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر چٹا دیں۔ یہ پیٹ کی کثرت، ریا اور گندی ریا جس میں بہت زیادہ سمیل، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اس میں بہت مفید ہے اس کا استعمال۔ اس میں ایک اور نسخہ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں کہ معدے کے ریائی درد میں مولی آج کل عام ہے، مولی کے خالص رس میں، یعنی مولی کا رس نکال لیں، اس میں نمک کالی مرچ ملا کے پلا دیں، اس سے بھی پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے۔ اور اگر کچھ دن 3-4 سے 5 دن استعمال مسلسل کیا جائے، دن میں 1 یا 2 بار، تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پیٹ کی گیس وغیرہ نہیں بنتی، پیٹ صاف، ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 10واں نسخہ آپ کو جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آنتوں کا ریائی درد ہو تو سیاہ نمک کا سفوف تھوڑے سے گرم پانی کے ساتھ کھا لیں، اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کاغذی لیموں کے رس میں نشادر رگڑ لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، ہر کھانے کے بعد 1 گولی کھا لیں، پیٹ کی گیس وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو جو میں نے نسخے بتائے ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہاضمہ بھی طاقتور ہوگا اور جگر کو بھی طاقت ملتی ہے، اور پیٹ کی گیس کا خاص طور پہ جو ایک تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آپ اپنا معدے کی طاقت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں آپ لکھ دیں، تو آپ کو میں اس کا حل اور اس کا جواب دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز اگر مسلسل دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نئی ویڈیو تک آپ حکیم طیب رفیق کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام۔